تو میں عرض کر رہا تھا، اب بتائیے خدا کا بھی رؤوف ہونا ثابت ہو گیا، مصطفیٰ کریم کا بھی رؤوف ہونا آیت سے ثابت ہو گیا ہے۔ سورہ توبہ میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو مصطفیٰ کریم بھی رؤوف ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ بھی رؤوف ہے، مصطفیٰ کریم بھی رحیم ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہوں، ذرا پیار سے سبحان اللہ بولے اونچی آواز سے۔ قرآن سے ثابت دے رہا ہوں، اللہ بھی رؤوف، اچھا اللہ بھی رؤوف، ہمارا نبی بھی رؤوف ہے، اللہ بھی رحیم ہے، ہمارے مصطفیٰ کریم بھی رحیم۔ اب بتائیے فرق کیا نکالیں گے؟ رؤوف خدا بھی رحیم، رؤوف مصطفیٰ بھی رحیم، اللہ بھی رحیم، مصطفیٰ بھی۔ فرق بہت بڑا ہے سنیوں کے پاس، اب وہ نہ جانے کیا فتویٰ لگا رہے ہیں، لیکن سنیے، ہم کہتے ہیں خدا جو رؤوف الرحیم ہے وہ خود ہے، بے شک، بے شک، خدا جو رؤوف الرحیم ہے وہ خود ہے، اور نبی جو رؤوف الرحیم ہے رب نے بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب فرق سمجھ میں آ گئے نا آپ کو؟ بولیے۔ حضرت آدم بھی کل چیزوں کے نام، صفت، نفع، نقصان جانتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام، ان کا نفع، ان کا نقصان، صبح قیامت تک جتنی چیزیں بننے والی ہیں سب آدم جانتے تھے، ان کے صفات، ان کے نفع، ان کا نقصان آدم جانتے تھے۔ اب اللہ بھی تمام چیزوں کا جاننے والا ہے، آدم بھی تمام چیزوں کا جاننے والا ہے۔ اب فرق کیسے ہوگا؟ اللہ کے پاس جو علم ہے وہ خود ہے، آدم کو جو ملا وہ رب نے سکھایا ہے، اور اللہ کا ازلی ابدی ہے، آدم کا ازلی ابدی نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ اللہ کے پاس جو وہ لامحدود ہے، اور بندے کے پاس جو ہے وہ محدود ہے۔ کچھ آپ سمجھ بھی رہے کہ ایسے ہی تھوڑا فرق جاننا ضروری ہے۔ اب اللہ بھی مددگار ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ مدد کرنا یہ خدا کی صفت ہے۔ یہ رؤوف رحیم سمجھ میں آگئی؟ نہیں اونچا نہیں بولا۔ اللہ کافی ہے، اللہ جب آپ کہیں گے اللہ کافی ہے تو آپ عربی میں کیا بولتے ہیں؟ حسبنا اللہ، یا حسبی اللہ۔ جب یا کے ساتھ بولیں گے تو میرے لیے اللہ کافی، نا کے ساتھ بولیں گے حسبنا اللہ تو ہمارے لیے اللہ کافی۔ حسبنا اللہ مانے اللہ ہمارے لیے، یہ قرآن ہے نا۔ اب یہ اللہ ہی کہتا ہے حسبنا اللہ، اللہ کافی۔ آپ کے لیے اللہ بولتے ہیں نا، اور اس چیز کو پکڑ کر بہت سارے فتویٰ لگاتے ہیں جی جب خدا کافی تو باقیوں کو کیا کرنا۔ تو اب ہم قرآن کی طرف ہی رجوع کریں۔ جب حضرت عمر فاروق نے ایمان لایا، جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحابہ ایمان لاتے گئے، عمر نے ایمان لایا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ سورہ توبہ کی آیت نازل ہو گئی۔ ذرا پیار سے اہم بات دے رہا ہوں، سبحان اللہ۔ حسبنا اللہ کے معنی اللہ ہمیں، نہیں آپ جواب دیں گے تو میں آگے بڑھوں گا۔ اللہ ہمارے لیے، اب یہی تو سب کچھ ہے، اللہ کافی ہے۔ اب خدا خود کیا کہہ رہا ہے؟ تھوڑی شرک صفات کی میں وضاحت تھوڑی کر رہا ہوں۔ ذات میں کوئی گنجائش، ذات بس اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے، اس میں کوئی وضاحت نہیں ہے۔ لیکن اللہ جب کسی کو دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، اپنی صفات کی کوئی طاقت، کوئی عزت، کچھ بھی جو بھی دینا چاہے اللہ دے سکتا ہے۔ اللہ کسی چیز کا مالک بنا سکتا ہے، اس لیے یوں ہی شرک